ویلکم بیک ناظرین. میں جناب ناظرین سوال کر رہا تھا میاں صاحب سے. میاں صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, کیا آپ اس لیے مخالفت تو نہیں کر رہے کہ مسلم لیگ نون کی کہ چونکہ آپ ان کی مخالف پارٹی سے آپ کا سر ان کی مخالفت خود ہی ہو رہی ہے, ہم نے کیا کر رہے ہیں. اچھا, وہ خود ہی اپنی مخالفت خود کر رہے ہیں. جس قوم کو اعتماد والے لیڈر نہ میسر ہوں, آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ جب نواز شریف نے پہلی دفعہ ووٹ لیے تھے, ووٹ لے کے آیا تھا اور کام کیے تھے, کہ آج بھی اسی طرح کام ہو رہا ہے کہ کنفیوز ہے. ہم تو سوال پوچھ سکتے ہیں نا, جواب تو آپ ہی نے دینا. آپ بتائیں نا, کنفیوز ہے نا. کنفیوز میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے پی کے میں کیا کر رہے ہیں. کے پی کے میں آپ گھر بیٹھے ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں. کے پی میں ہمارا کوئی پٹواری رشوت دیتا ہے, ہمیں پکڑ لیں آپ. کے پی کے میں کوئی ایس ایچ او رشوت دیتا ہے, ہمیں پکڑ لیں آپ. جو کے پی کے میں 5 سال میں ہم کر دیں گے, انشاءاللہ آنے والی نسلیں مثال دیں گے. نہیں, یہ تو خیالی باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں. موقع پہ دیکھیں, آپ ابھی ادھر سے فون کریں, ایف آئی آر درج کرائیں. باقی یہ بات صحیح ہے, کسی بھی تھانے میں چلے جائیں, جانا ہی نہیں ہے. اچھا, ٹیلی فون پہ کریں. کیا بات ہے جی. چلے, اس حوالے سے میں پروڈیوسر صاحب سے ضرور کہوں گا کہ اس کو بھی ذرا تھوڑا آپ چیک کیجئے گا. واقعی میاں صاحب کی اگر یہ بات سچی ہوگی تو یہ تو پٹواری ایس ایچ او اگر پیسے لے, ہم حکومت کو توڑ دیں گے. اچھا, ہاں, یہاں تک ہمارے لیڈر کا اعلان ہے کہ وہ حکومت نہیں رہنے دوں گا میں. اچھا, ہم چونکہ تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کے پی کے میں یکساں نصاب تعلیم ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یکساں نصاب تعلیم دیں. اچھا, یہاں اگر یکساں نصاب تعلیم آ جاتا ہے تو آپ کو تو بڑا نقصان ہوگا. آپ تو کیڈٹ کالجز کا بھی نصاب وہی ہو گیا, عام اسکول کا بھی وہ ہو گیا. سر ہمیں خوشی ہے کہ نقصان کسی کا بھی ہو, قوم ایک ہو جائے. کیا بات ہے, بہت اچھی بات. قوم ایک ہو جائے, ہم لوگ اپنی روٹی نہ پکائیں, 2 روٹیاں ہی ملیں لیکن مل کے کھا لیں. میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. میں رائل چینل کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پرسوں میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ یار آپ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میں نے انہیں, کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے, پرسوں کی بات ہے, ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے, تو میں نے بولا کہ یار میں تو ایک بات سمجھتا ہوں, کیڈٹ کالج کا جو بھی بچہ ہے نا یار, آپ اس کی ایگزیکٹ کٹنگ دیکھیں گے یار, اس کا ایک خاص باڈی سٹرکچر ہوگا, وہ بہت جو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹائم مینجمنٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہوگا, سمجھتا ہوگا کہ یار اس وقت میں نے یہ کرنا ہے. کیڈٹ کالجز میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ, جس طرح حدیث بھی ہے کہ قوت نیزے بازی میں ہے, جب نشانے بازی میں ہے, قوت نشانے بازی میں ہے, کہ جب آپ اس طرح اسلام پہ, مطلب یہ ایک اسلام کی طرف ایک قدم ہے, جب آپ بھاگتے دوڑتے ہیں, نوجوان تبھی فٹ رہتے ہیں جب وہ بھاگتے دوڑتے ہیں. پلٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. سر کا تھا. مجھے اتفاق ہوا, میاں صاحب نے مجھے انوائٹ کیا ایک دفعہ اپنے اسپورٹس پرائز ڈسٹریبیوشن پہ. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے انعام دینا ہے. میں نے لٹرلی, مطلب آئی واز اے اسٹوڈنٹ ان دا یونیورسٹی, وہاں بھی اسپورٹس ویک منایا جاتا تھا, ہم میں وہ جذبہ نہیں تھا, بیکاز میں آئی ہیو بین ناٹ دا ایجوکیٹڈ فرام دا کیڈٹ کالج. مجھے بڑی مطلب خوشی ہوئی دیکھ کے یار, جون میں جذبہ, وہ انعام لینے آتے تھے, مطلب ایک میڈل میں انہیں پہنا رہا تھا, یا جو بھی گیسٹ آ رہے, بڑے وہ چست ہو کے, بڑے چاقو چبند ہو, اتنی خوشی کہ ہم نے میچ جیتا ہوا ہے, ہم نے دوڑ جیتی ہوئی ہے, ہم نے فٹ بال کا میچ جیتا ہوا ہے. میں نے کہا کہ یار ایسی کون سی بات ہے. پھر میں نے 1-2 دفعہ میاں صاحب کو ریکویسٹ کی کہ میاں صاحب میں مطلب ریگولر ڈیز میں لیکچر دینا چاہتا ہوں, چونکہ میں یہاں لاہور میں اکیڈمی میں اردو کا لیکچرر ہوں, تو الحمدللہ میں اقبال بھی پڑھاتا ہوں. بڑے میری کوشش ہوتی ہے کہ یار میں کوئی نہ کوئی ان میں انفیوز کر جاؤں کہ یار یہ اقبال کا پیغام ہے, یہ اقبال کے شاہی منج. ہاں جی, یہ ہمارے قائد نے کہا ہے, ملی حمیت سے لبریز ہو, معمور ہو, اور جہاں کہیں ضرورت پڑے جناب سب سے آگے آگے ہو. سر ماشاءاللہ آپ تو الفاظ کی. میاں صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہیں, آپ اپنے ادارے میں جو کردار سازی ہے اس حوالے سے کیا آپ سٹیپس لیتے ہیں, کیا کیا ہے, اس کے لیے کوئی اسپیشل پیریڈ رکھا ہوا ہے یا کوئی؟ میں یہاں پہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ میری پرائرٹیز کچھ اس طرح سے ہیں. پہلے نمبر پہ میری پرائرٹی ایجوکیشن نہیں ہے. ٹھیک, پہلے پہ کیا ہے؟ ڈسپلن. ظاہر بات ہے, ڈسپلن ہوگا تو پھر نا, it's the important thing that first of all you must maintain discipline in your institutions. اگر ڈسپلن قائم ہو گیا
تو ایجوکیشن مسٹ ہے. سرٹنلی. اگر ڈسپلن نہیں ہے تو کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. دوسرے نمبر پر میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. جیسے میرے جیسے حقیر بندے کو اتنی عنایتیں کر سکتا ہے, مجھے اور بھی کچھ دے سکتا ہے. مجھے اگر اللہ پاک کو اختیار عطا کرتا ہے تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ 2 کام میرے ذہن میں ہیں جو میں نے اپنے ذہن میں بنا رکھے ہیں کہ اگر غلام مصطفیٰ کھر وزیر اعلیٰ اور گورنر ہو سکتا ہے, غلام حیدر وائیں صاحب وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں, تو ہمارے سر پہ ہرا طوطا کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اس کے گھر میں امید ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگلی آپ کی پکا یقین ہے کہ اگلی دفعہ ہرا طوطا آپ کے سر پہ بیٹھے گا انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا. اچھا, ابھی مجھے پروڈیوسر صاحب نے انفارم کیا ہے, ابھی آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ گھر بیٹھے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرائی جا سکتی ہے. جی میں اچھا, لیکن گھر بیٹھے ابھی مجھے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ آن لائن آپ جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں. سر اس کے لیے سب سے پہلے تو بندے کے پاس نیٹ ہونا چاہیے, پھر اس کو نیٹ آپریٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو عوام کو یہ بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے. سر آن لائن بھی ہو سکتی ہے, آن ٹیلی فون اپنا تعارف پورا کرائے. جھوٹ ہمارا ملک جو ہے جھوٹوں کا پرندہ بھی تو ساتھ لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جو ابھی مریم نواز لیپ ٹاپ دیکھ گئی ہے وہ اسی سلسلے میں استعمال ہو سکتے ہیں. وہ بالکل ہو سکتے ہیں, وہ پنجاب میں تو کریں, ہمارے صوبے میں وہ چلیں. وہ ایک لحاظ سے آپ کا فائدہ انہوں نے کیا کہ گھر بیٹھے جو ہے لیپ ٹاپ کو مل جائے. تھوڑا سا میں عرض کر دوں ہاں جی کہ میں اگر میرے اختیار میں کچھ ہوتا ہے تو میں 2 کام سب سے پہلے کیا کروں گا. پاکستان میں چور کے ڈکیت کے صرف 4 بندوں کے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہے ہفتے کے بعد. 5ویں کے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں حج پہ گیا تھا, سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, ایک بٹوا مجھے ملا, فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہاں پہ تو ہاتھ کاٹتے ہیں. میں نے ایسے پھینکا جیسے گولی پھینکتے ہیں. ایک تو 5واں بندہ یہاں پہ ڈکیتی چوری نہیں کرے گا, یہ بات آپ مانتے ہوں گے. جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے وہ کیا کرے گا. ٹھیک. نمبر 2, ہر گھر, ہر دفتر, ہر دکاندار اپنے گھر کے جتنا گھر کا گند ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے باہر پھینک دیتا ہے. ہر بندہ اپنے گھر کے آگے کی صفائی کا خود ذمہ دار ہوگا, کوئی خاکروب نہیں دیا جائے. اس سے یہ 2 کام کر دیں, آپ اپنے ملک کی ترقی کا راز دیکھ لیں. کیا بات ہے. تو سر مزید اسی حوالے سے میں مزید آپ سے سوال کروں گا, لیکن اب ایک مختصر سا بریک لینا چاہ رہا ہوں میں. ناظرین لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.